بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ کرائے پر مکان لیا۔ جب آپ نے مکان لیا تو اسی مکان کے قریب میں ایک یہودی کا مکان تھا، اللہ اکبر، جو آپ کے حجرے سے متصل تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے مقبول ولی ہیں، جن کا چرچا آج سارے جہاں میں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کرائے پر مکان لیا تو اسی مکان سے اس یہودی کا مکان بھی متصل تھا، اور اس یہودی کے مکان سے آپ کا حجرہ ملا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ اس یہودی نے سوچا کیوں نہ ان پر اذیتیں کی جائیں، کیوں نہ ان پر ظلم کیا جائے، اللہ اکبر۔ اس یہودی نے آپ سے دشمنی مول لے لی، اللہ اکبر، آپ سے دشمنی رکھنے لگا، اور اس نے دشمنی کے چکر میں آپ کے گھر کے دروازے کی طرف ایک پرنالہ نکلوا دیا جو آپ کے گھر سے متصل تھا، اور آپ کا حجرہ بھی وہیں پر تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نالے کی جو گندگی ہوتی تھی، اللہ اکبر، اس سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی وہ خراب ہو جایا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ وہ ایسا ہی کرتا رہا، مسلسل آپ سے دشمنی کرتا رہا، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت پر قربان جائیے، آپ کی عاجزی پر قربان جائیے۔ آپ نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہو، کیوں خدا کے واسطے ایسا کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا کہ آپ میرے گھر میں اتنی کیچڑ کر رہے ہیں، میرے گھر کو خراب کر رہے ہیں۔ قربان جائیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی پر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایسا مسلسل ہوتا رہا، وہ یہودی کرتا رہا، تو آخر میں وہ یہودی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ پر اتنا ظلم کیا، اللہ اکبر، آپ کے گھر میں میں نے کیچڑ اچھالا، پرنالہ کھلوا دیا، آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ خراب کر دی، میں نے آپ سے مسلسل دشمنی کی ہے، میں آپ کے معاملوں میں رکاوٹ بنتا رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا۔ وہ یہودی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، آخر آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا، آپ نے مجھ پر غصہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، جو انسان اپنے غصے پر قابو کرے میں اس کے صرف گناہوں کو معاف نہیں فرماتا بلکہ میں اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ یہودی حضرت مالک سے یہ سنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ کا مذہب بڑا اچھا مذہب ہے، اس سے اچھا مذہب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، اور آج ہی میں سچے دل سے ایمان کو قبول کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اے لوگو، ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اے لوگو، بیان کیا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے غصے پر قابو کر لے وہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اے لوگو، آج ہمارے معاشرے کا ماحول تو یہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر ہمارے گھروں کا ماحول خراب ہو گیا، ہماری رشتہ داریوں میں خرابیاں پیدا ہو گئی، ہمارے ماں باپ کے درمیان ہمارے رشتوں میں خرابیاں پیدا، بھائی بہن کے رشتوں میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ اے لوگو، اگر آج ہم نے اپنے غصے کو قابو کر لیا، غصے کو کنٹرول کر لیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہوں اور اس کو ثواب بھی عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ لوگوں، خدا کے واسطے آج ہی اپنے غصے کو قابو کرے، کیونکہ اس غصے کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے۔